علم نشرح لک صدرک، حضور کا سینہ کیسے کھول دیا محبوب خدا سے۔ حضور کے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کی پہلی نشانی کیا تھی؟ یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں، اس پر آپ کی پہلی نشانی جو آپ کو علم تھی وہ کیا تھی؟ تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں بنو سعد بن بکر کے ہاں اپنی دائیہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کے پاس تھا، ان کا بیٹا بکریاں چرانے کے لیے، ان کا بیٹا بھی تھا، میں بھی تھا، بکریاں چرانے کے لیے گئے۔ دن کو بھوک کی شدت کا احساس ہوا تو میں نے اپنے اس رضائی بھائی سے کہا کہ جائیں آپ گھر سے کھانا لے کے آئیں۔ تو وہ میرا رضائی بھائی جو تھا وہ گھر سے کھانا لینے کے لیے گیا، میں ادھر اکیلا تھا بکریوں کے پاس۔ میں نے دیکھا کہ دو سفید پرندے آتے ہیں اور ایک پرندہ دوسرے سے کہتا ہے کہ کیا یہ وہی ہے؟ یعنی حضور کی طرف اشارہ کیا، حضور خود ارشاد فرمانے کہ ایک پرندے نے دوسری کی طرف اشارہ کیا کہ کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میری طرف آئے، مجھے پکڑ کر انہوں نے زمین پر لٹا دیا اور لٹانے کے بعد انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر میرا دل نکالا۔ یہ شق صدر ہے، اور یہ محبوب خدا کا 3 مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ حضور کا شق صدر 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جب بچپن کی کیفیت میں تھے، دوسری مرتبہ جب محبوب خدا نے نبوت کا اعلان کیا، تیسری مرتبہ جب محبوب خدا معراج کی رات رب کے دیدار کے لیے تشریف لے کر گئے۔ 3 مواقع پر محبوب خدا کا شق صدر ہوا ہے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، اس سے 2 سیاہ لوتھڑے نکالے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ برف کا پانی لاؤ، پھر انہوں نے اس پانی سے میرے پیٹ کو، میرے سینے کو دھویا، پھر کہا ٹھنڈا پانی لاؤ، پھر ٹھنڈا پانی میرے دل میں چھڑکا، پھر کہا کہ اس دل کو سیو، یعنی اس کو اب دوبارہ بند کر دو، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس پر نبوت کی مہر لگا دو۔ یہ ابھی بچپن کی حضور کی 4-5 سال کی یا اس سے بھی کم عمر ہے، پھر اس پر نبوت کی مہر لگا دو۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو ایک پلڑے میں رکھو ترازو کے، اور ان کی امت کو دوسرے پلڑے میں رکھو۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے اوپر ہزاروں آدمیوں کو دیکھ رہا تھا، یعنی ایک طرف حضور کی ساری امت ایک پلڑے میں حضور خود ہیں، تو امت جو پلڑے میں ہے اس کی تعداد تو زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ہزاروں آدمیوں کو دیکھ رہا تھا، مجھے ڈر تھا کہ ان میں سے بعض مجھ پر گر پڑے اور مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ اگر ان کا امت کے ساتھ وزن کیا گیا تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا، یعنی ایک طرف ساری امت ہے، ایک طرف محبوب خدا اکیلے ہیں، ان کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں اپنی رضائی ماں کے پاس گیا اور ان کو یہ سارے واقعے کی خبر دی۔ ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں مجھ پر کوئی آفت نہ آ جائے، یہ انہونی سی بات ہے، کہیں کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور مجھے اپنے ساتھ اونٹ پہ سوار کیا اور شہر مکہ میں آ گئی اماں آمنہ کے پاس، اور آ کر کہا میری والدہ سے اس کا ذمہ جو تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اور ساتھ وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے۔ تو میری والدہ جو ہے اس سے خوف زدہ نہیں ہوئی، اماں حلیمہ سعدیہ خوف زدہ ہو گئی، لیکن اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ نہیں ہوئی۔ اور فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب مجھ سے ایک نور نکلا، یعنی جب محبوب خدا کی ولادت ہوئی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ اس نور کی وجہ سے شام کے جو محلات ہیں وہ بھی روشن ہو گئے، وہ شام کے محلات بھی مجھے نظر آنے لگے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، معجم الکبیر کی روایت ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، تاریخ دمشق کی روایت ہے، مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، یعنی مختلف کتب تاریخ اور کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ پہلا مقام ہے جب محبوب خدا کا شق صدر کیا گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب کو جو نبوت دی گئی تھی، اعلان جو تھا وہ 40 سال کے بعد ہوا ہے، لیکن نبوت خالق کائنات نے 40 سالوں سے پہلے ہی عطا کر دی تھی۔ اس کی دلیل ایک یہ ہے، بڑی خاص دلیل، کہ وہ شخص جو نبی نہ ہو، جو نبی نہ ہو اور جبریل علیہ السلام کو وہ دیکھے، کیونکہ جو آئے تھے سفید پرندوں کی شکل میں وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو غیر نبی جبریل علیہ السلام کا دیدار کرے وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ نابینا ہو جاتا ہے آنکھوں سے، کیونکہ محبوب خدا اپنی آخری عمر میں بھی صحیح سلامت تھے، آنکھوں کی بینائی یا نور بالکل نہیں گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبوب خدا اس وقت بھی نبی تھے جب پہلی مرتبہ 5 سال کی عمر میں جبریل علیہ السلام کا دیدار کیا۔